شادیوں کے سیزن کے دوران سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے نتیجے میں عوام کو اضافی بوجھ کا سامنا ہے۔ حالیہ عرصے میں سونے کی قیمت میں بتدریج اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 60,320 فی 10 گرام درج کی گئی ہے اور 1,630 روپے کا اضافہ درج ہوا ہے۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت میں 1,500 روپے کا اضافہ ہوا اور 10 گرام سونے کی قیمت 55,300 روپے درج کی گئی ہے۔ سونے کے علاوہ چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ 1 کلو چاندی کی قیمت 74,400 روپے درج کی گئی۔ واضح ہے کہ ملک بھر میں ان دنوں شادیوں کا سیزن ہے اور ایسے میں سونے کی قیمت میں اضافے سے غریب و متوسط خاندانوں کو اضافی بوجھ کا سامنا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی والوں کے لیے سونے کی خریدی کسی امتحان سے کم نہیں۔ انہیں بہر صورت اپنی لڑکی کے لیے سونا خریدنا ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم طبقات میں شادیوں کے لیے یہ اچھے دن تصور کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پیش نظر بھی سونے کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے زحمت کا باعث ہے۔ گزشتہ تقریباً 1 سال سے سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا رجحان ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ملی بیت المال کے تحت رمضان المبارک کا کٹ تیار کیا گیا ہے۔ کم سے کم 100 لوگوں کو راشن و دیگر اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ ایک کٹ تقریباً 3,000 روپے کی ہے۔ مولانا نے اہل خیر اور اہل ثروت حضرات سے التماس کیا ہے کہ اس سال بھی اس کار خیر میں دل کھول کر رقمی یا اشیاء خورد و نوش کی شکل میں تعاون فرمائیں تاکہ رمضان المبارک سے قبل ان مستحق افراد کو مدد فراہم کی جائے۔ اب تک 20 کٹ کا انتظام ہو چکا ہے۔ تعاون کے لیے 8522959050 اور 9618000725 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری اراضیات پر مکانات تعمیر کرنے والوں کو اپنے مکانات کو باقاعدہ بنانے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے۔ جیوز 58 اور 59 کے تحت پلاٹس کو باقاعدہ بنانے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کے لیے مزید 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ 1 اپریل سے 30 اپریل تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ مکانات کو باقاعدہ بنانے کی کٹ آف تاریخ میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ پہلے کٹ آف تاریخ 2 جون 2014 تھی۔ حکومت نے اس میں توسیع کرتے ہوئے اس کو 2 جون 2020 تک کر دیا۔ مکانات کو باقاعدہ بنانے کے لیے داخل کی جانے والی درخواستوں کی آخری تاریخ اور کٹ آف کی تاریخ میں توسیع کے بارے میں کابینہ کے حالیہ اجلاس کے فیصلے کے مطابق محکمہ ریونیو نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ مہاراشٹر کے گنجان مسلم آبادی والے شہر مالیگاؤں میں سال 2008 میں ہوئے بم دھماکے معاملے کی جاری سماعت جلد از جلد مکمل کیے جانے کا حکم سپریم کورٹ نے خصوصی NIA عدالت کو جاری کیا۔ یہ اطلاع جمعیت العلماء ہند کی جاری کردہ ریلیز میں دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس ہری شیکیش رائے اور جسٹس منوج مشرا کی 2 رکنی بینچ نے مالیگاؤں 2008 بم دھماکے کے متاثرین سید نثار احمد کی جانب سے داخل پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت جلد از جلد مکمل کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ واضح ہے کہ سال 2015 میں سید نثار احمد نے جمعیت العلماء ہند ارشد مدنی کے توسط سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی اور عدالت سے اس معاملے کی تفتیش SIT خصوصی جانچ ایجنسی سے کرائے جانے کی گزارش کی تھی۔ عدالت نے نثار احمد کی عرضداشت پر نوٹس جاری کیا تھا، لیکن گزشتہ 5 سالوں سے اس پٹیشن پر سماعت نہیں ہو سکی تھی اور اسی درمیان نچلی عدالت میں 301 گواہان کے بیانات کا اندراج مکمل ہوا۔ پرہجوم مقامات پر بچوں کا اپنے والدین سے علیحدہ ہو جانا یا گم ہونا ایک عام بات ہے۔ حرمین شریفین میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے سبب کے لیے سعودی عرب میں مقدس مساجد کے امور کی جنرل پریزیڈنسی والدین سے علیحدہ ہونے والے بچوں کو گم ہونے سے بچانے کے لیے کلائی بینڈز تقسیم کر رہی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ کلائی بینڈ بچے کا نام اور ان کے والدین کے رابطہ نمبر دکھاتا ہے تاکہ حکام کو والدین سے علیحدہ ہونے والے بچوں تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ جنرل پریزیڈنسی میں سماجی رضاکارانہ اور انسانی خدمات کے انڈر سیکرٹری جنرل خالد بن فہد الشالوی نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ انیشیٹو والدین اور ان کے بچوں کو اطمینان سے عبادت کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتھارٹی کے پاس گمشدہ زائرین کی رہنمائی کا وسیع تجربہ ہے۔ حکام ہر ایک کونے میں سیکیورٹی افراد کی بڑی تعداد کی بدولت ریکارڈ اوقات میں گمشدہ بچوں کو تلاش کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔